بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہماری ملک کے اندر موجودہ جو صورتحال ہے، گرمی کی شدت کے حوالے سے بارشوں کا نہ ہونا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ہم اللہ رب العزت سے رحمت کی بارش کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یہی آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ ہم اخبارات کے اندر، سوشل میڈیا پہ ملک کے جو حالات ہیں وہ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ مختلف علاقوں کے اندر جہاں گرمی کی شدت ہے، وہاں پر انسان اور جانور بلک رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے گناہ بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو کر بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، کہ کیا ہمارے اندر وہ گناہ تو نہیں پائے جاتے۔ بعض اوقات ایک بندے کی وجہ سے پورا معاشرہ اللہ کی برکت اور رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ گنہگار ہوتا ہے، لیکن ایک بندے کی وجہ سے اللہ رب العزت، ایک چیز کی وجہ سے اللہ رب العزت، ایک جانور کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول کرتے رہتے ہیں۔ اس کی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ جب وہ بارش کا پانی لینے کے لیے نماز اللہ رب العزت سے بارش طلب کرنے کے لیے نکلے تھے، تو ساری قوم کا تو نام نہیں لیا اللہ رب العزت نے کہ ساری قوم گناہگار ہے اس لیے بارش نہیں نازل کر، ایک بندے کا نام لیا اللہ رب العزت کہ اس ایک بندے کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ بارش سے محروم ہے، پانی سے محروم۔ اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہماری انفرادی غلطی کی وجہ سے پورا معاشرہ بارش سے محروم تو نہیں ہو گیا، اللہ کی رحمتوں سے محروم تو نہیں ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے قرآن مجید نے جو پہلا گناہ بتایا ہے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت بارشوں کو روک لیتے ہیں، وہ پہلی وجہ یہ ہے کہ
لوگوں کا ایمان کے اندر کمزور ہونا، اللہ رب العزت سے بے خوف ہو جانا، گناہوں کے اوپر ہٹ دھرمی اور دلوں کے اندر تقوی کا اہتمام نہ ہونا، یہ چیزیں بارش روکنے کا سبب بنتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی کلام کے اندر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے دو کام کرتے، وہ دو کام کون سے ہیں؟ ایمان لے کر آتے، ایمان ان کا اللہ کی ذات کے اوپر مضبوط ہوتا، اور دوسرا کام وَاتَّقَوْا، جب ایمان لے آئے ہیں تو پھر اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف بیٹھ جائے، اگر ان کے دلوں کے اندر وہ گناہ سے نفرت کرنے لگے، اور اگر لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں، ان کو دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ گناہ کر کے ڈٹ نہیں جاتے، وہ ندامت محسوس کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا خوف محسوس کرتے ہیں، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ دو کام بستیوں والے کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین سے بھی ان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اور آسمانوں سے بھی ان کے لیے برکتیں نازل ہوتی۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے تو جھٹلایا۔ کیا جھٹلایا؟ قیامت کے دن کو بھی جھٹلایا ہو سکتا ہے، پیغمبروں کو بھی جھٹلایا ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان لانا، اس کو بھی جھٹلایا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تھے کہ ہم نے کیا کیا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے پھر ان کو پکڑا اپنی پکڑ کے ساتھ، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا ہوا تھا، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، اللہ نے اپنی برکتوں کو اٹھا لیا، زمین کی برکتیں بھی اٹھا لی گئیں، آسمانوں کی برکتیں بھی اٹھا لی گئیں۔ آج میرے معاشرے کے اندر سے بھی برکتیں اٹھ گئیں، کہیں میرے اس انفرادی گناہ کی وجہ سے میرا پورا گھرانہ، میرا پورا معاشرہ، میرا پورا شہر، میرا پورا ملک میرے انفرادی غلطی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی پکڑ کے اندر تو نہیں ہے، میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے۔ دوسری بات، جب انسان صراط مستقیم سے ہٹتے ہیں، سیدھے راستے سے دور جاتے ہیں، اللہ رب العزت پھر ان سے اپنی رحمتوں کو اٹھا لیتے ہیں، اپنی برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ رب العزت قہر سالیاں نازل کرتے ہیں، اس وقت بھی بارشوں کو روکتے ہیں، اس وقت بھی برکتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کہ اگر یہ لوگ صراط مستقیم پر قائم رہتے، صراط مستقیم پر ہوتے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم ان کو پانی پلاتے۔ معلوم کیا ہو کہ پانیوں کا روک لینا، آسمانوں سے زمین کا پانی کا روک لینا، اللہ کی رحمت نہ ملنا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جب صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹتا ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے خط کھینچے، ٹیڑے میڑے خط کھینچے، پھر ان کے درمیان ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھا خط کھینچا، اور اس وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اس راستے کے اوپر چلو اور دوسرے راستوں کے اوپر نہ چلو، تم پھر تفرقوں میں بڑھ جاؤ۔ صراط مستقیم کی طلب ایک مومن اور مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ جب انسان صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، اللہ رب العزت پھر بارشوں کو روک لیتے ہیں،
اللہ اپنے پانیوں کو روک لیتے ہیں۔ اور تیسری بات، جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہٹتا ہے، اللہ کے ذکر سے روح گردانی کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر پانیوں کو روکتے ہیں، زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، پھر سارا خاندان کمائی پہ لگا ہوتا ہے، کچھ نہیں بنتا۔ کبھی اس طرح اللہ رب العزت برکتوں کو روکتی ہیں، کبھی بارشوں کو روک کر قحط سالیوں کو نازل کر کے اللہ رب العزت اپنی برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب لوگ ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ہمارے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں، ہمارے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ زندگی تنگ ہو جاتی ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں، مصیبتیں ہی مصیبتیں، نہ گھر کے اندر سکون، نہ کاروبار میں سکون، نہ معاشرے میں سکون، جہاں بھی جاتا ہے اس کو ٹینشن ہوتی ہے، اس کو مصیبتیں پڑی ہوتی ہیں، ایک ٹینشن دور نہیں ہوتی دوسری آ پڑتی ہے، گھروں میں بچے بیمار، گھر والے بیمار، یہ مصیبت وہ مصیبت۔ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ جب انسان ذکر سے روگردانی کرتا ہے، ذکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرآن ذکر کیا، ذکر کی بہترین شکل جو نماز ہے، جس سے پاکستان کے مسلمان بلکہ دنیا کے مسلمانوں میں سے 98% لوگ اس ذکر سے دور ہیں، نماز والے ذکر سے۔ 98% لوگ نماز والے ذکر سے، وہ کہتے ہیں پڑھ لی تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ حالانکہ نماز کے بغیر ہم نے رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ تھا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ بے نماز کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جس عمل کو چھوڑنے کو ہم کفر سمجھتے تھے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، جس عمل کو چھوڑنے سے ہم کفر سمجھتے تھے وہ نماز کا عمل تھا۔ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے نا، وہ اہل حدیث تو دور کی بات ہے، اہل سنت تو دور کی بات ہے، اس کا دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، اس کا دین ہی کوئی نہیں کہ جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں۔ یہ ذکر ہے اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے حدیث قدسی کے اندر، میں نے شاید پہلے بھی 2-3 دفعہ حدیث سنی، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، اللہ رب العزت وعدوں کے سچے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کا وعدہ سچا نہیں، لیکن بات ایمان کی ہے۔ میرا اللہ کے وعدوں کے اوپر ایمان کتنا ہے؟ جو میں نے شروع کے اندر کمزوری بیان کی ہے وہ سب سے بنیادی کمزوری ہے، بنیادی کمزوری۔ میرا اعتماد بینک پر ہے، دوست احباب کے اوپر ہے، معاشرے کے ہر فرد کے اوپر ہے، لیکن اگر نہیں اعتماد تو اللہ رب العزت کے وعدوں پر یقین۔ اللہ کے وعدوں پر اگر یقین ہونا تو مومن اللہ کے راستے میں دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے رب نے میرا مال رکھنا نہیں ہے، حالانکہ یہ مال اس کا ہے بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں کہ تمہارا مال نہیں ہے، مال تو اللہ رب العزت کا ہے، اس نے دیا ہے، میرا کیا ہے؟ میں پھر اس کے راستے میں دو، اللہ کے وعدے ہیں میرے راستے میں دو، میں کئی گنا زیادہ کر کے تمہیں دوں گا۔ لیکن افسوس ہے کہ جس کا مال ہے اس کے وعدے ہیں کہ مجھے دو، میں رکھتا نہیں، تمہیں واپس کر دوں گا کئی گنا زیادہ کر کے، ہم پھر بھی نہیں دیتے، ہم پھر بھی نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے وعدوں کے اوپر یقین نہیں۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے تفرغ لعبادتی،
میری عبادت کے لیے وقت نکالو. عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، بہترین عبادت ہے. گرچہ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، لیکن نماز عبادت ضرور ہے. نماز ہی عبادت نہیں، لیکن نماز عبادت ضرور ہے. میرا کاروبار دین کے مطابق ہے، وہ بھی عبادت ہے. میرا سونا دین کے مطابق ہے، وہ بھی عبادت ہے. آپ 24 گھنٹے عبادت کے اندر رہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جس عبادت کا ذکر ہے وہ نماز کا ہے. وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدے، رکوع اور قیام کا ذکر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالو. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کے 2 وعدے ہیں اس حدیث کے اندر. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وہی والی زبان سے فرمایا املأ قلبک غنا. اللہ فرماتے ہیں میرا پہلا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہارے دل کو غنی کر دوں. تمہارا دل بھوکا نہیں ہوگا کہ ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے. نہیں، دل کے غنا کا مطلب کیا ہے؟ دل کے غنا کا مطلب ہے جو اللہ رب العزت نے دے دیا ہے اس کے اوپر اس کا شکریہ ادا کرو، اسی پر اکتفا کرو، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو. یہ دل کا غنا ہے. یہ ہر بندے کو اللہ رب العزت نصیب نہیں کرتے، ہر بندے کو نصیب نہیں کرتے. وگرنہ پیسوں کے لیے، مال کے لیے ہم نے ایسے درندے بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنے والدین کو قتل کر دیتے ہیں. آپ بھی پڑھتے ہیں اخبارات سے، آپ بھی واقف ہیں. ایسے درندے بھی دیکھے ہیں جو اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں. یہ آپ کے شہر کا ہی واقعہ ہے، تقریباً 7-8 سال پرانا واقعہ. ادھر سمندری کے قریب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو قتل کیا. جائیداد کا تنازع ہوا، بڑے بھائی کو قتل کر دیا. اس سے اگلے سال اسی دن اس سے چھوٹے بھائی نے اس کو قتل کر دیا. 3 بھائی تھے، 2 قبرستان میں ہیں اور 1 جیل میں پڑا ہے. زمین وہیں کی وہیں. انسان درندہ بن جاتا ہے جب اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، پھر انسان درندہ بن جاتا ہے. یہ تو دور کی بات ہے. ابھی ماضی قریب کا واقعہ رمضان المبارک کے اندر کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے. ادھر ہمارے شہر کے قریب ہی گاؤں ہے. باپ کو کلہاڑی کے وار کر کر کے اس کو کاٹ کے نہر کے اندر پھینک دیا. یہ ہمارے علاقے کے واقعات ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت دل کے غنا کو چھین لیتے ہیں. دل غنی نہیں ہوتا. وَيَدَيْكَ رِزْقًا، دوسرا وعدہ اللہ کا پتہ ہے کیا ہے؟ تمہارے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، رزق سے بھر دوں گا. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے میری عبادت کے لیے، نماز کے لیے، سجدے کے لیے، رکوع کے لیے، قیام کے لیے وقت نہ نکالا، پھر اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے؟ املأ قلبک فقرا، تیرے دل کے اندر فقیری ڈال دوں گا. ساری زندگی کمانا 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 ہی کرتا رہے گا، بنے گا کچھ نہیں. ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے. ایسے انسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بندہ کہتا رہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. ایسے بندے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تائس عبد الدرہم تائس عبد الدینار، درہم کا بندہ برباد ہو گیا، دینار کا بندہ برباد ہو گیا، جس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں نے بس کمانا ہے اور کچھ بھی نہیں. ایسے بندے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی چیز بھار نہیں سکتی. یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو پہلا وعدہ کیا ہے؟ اگر تم میرے ذکر کے لیے وقت نہیں نکالو گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلا عذاب یہ نازل کروں گا، تمہارے دل کو فقیر کر دوں گا. وَيَدَيْكَ شُغْلًا، تمہیں مشغول کر دوں گا، تمہارے پاس اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی وقت نہیں ہو، مشغول کر دوں گا. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے. لیکن بات یقین کی،
بات ایمان کی ہے، اللہ کے وعدوں کے اوپر ایمان کی ہے، تو اللہ رب العزت زندگی تنگ کر دیتے ہیں، اپنی برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں، بارشوں کو روک لیتے ہیں جب انسان اللہ کے ذکر سے دور جاتے ہیں۔ پانچواں عمل جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بارشوں کو روکتے ہیں، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ دینا۔ میرے تاجر بھائی آپ تشریف فرما ہیں، میرے فروٹ بیچنے والے بھائی، ہمارے معاشرے کے اندر جو صورتحال ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم کس طرح لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر داخل ہوئے، آپ نے ایک غلے کے ڈھیر کے اندر اس طرح ہاتھ ڈالا تو اوپر سے غلہ خشک تھا، اندر نمی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ باہر نکالا، نمی والا غلہ باہر نکالا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول رات کو بارش ہوگی تھی، رات کو بارش ہو گئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا، جس نے ملاوٹ کی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر میں فروٹ بیچنے والا ہوں، میں سبزی بیچنے والا ہوں، آگے لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھی اچھی سبزی لگا لیتا ہوں، پیچھے ناقص سبزی لگا لیتا ہوں لوگوں سے چھپا کر، اور جو لوگوں کو دیتا ہوں وہ ناقص دیتا ہوں، دنیا والے معاف کر دیں گے، لیکن یہ ایسا جرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جرم کی وجہ سے اللہ رب العزت بارشوں کو روک لیتے ہیں، قحط سالیاں نازل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے تاجر بھائیوں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس میری انفرادی غلطی کی وجہ سے میرا پورا شہر، میرا پورا معاشرہ، میرا پورا محلہ رحمتوں سے، اللہ رب العزت کی برکتوں سے، بارشوں سے محروم تو نہیں ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، اللہ رب العزت پہلا عذاب کیا کرتے ہیں؟ اخذوا بالسنین، ان کے اوپر قحط سالی نازل کرتے ہیں، بارشیں روک لی جاتی ہیں۔ وجور السلطان علیہم، ان کے اوپر ظالم و جابر قسم کے بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ظالم جابر بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ہماری ملک کی کیا صورتحال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بازار کے اندر آپ بھی سبزی لینے جاتے ہیں، آپ بھی فروٹ لینے جاتے ہیں، آپ بھی مال لینے جاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کی کیا حالت ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا جرم کیا تھا؟ ایک جرم کی وجہ سے، صرف ایک جرم کی وجہ سے، ایک جرم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر چیخ کا عذاب نازل کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے اوپر چیخ کا عذاب نازل کیا، اور قرآن کہتا ہے وہ اپنے گھروں کے اندر جب چیخ آئی ان کے کلیجے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ایسے اپنے گھروں کے اندر پڑے ہوئے تھے جیسے کبھی زمین کے اوپر آئے نہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ شعیب علیہ السلام جب ان کو روکتے تھے نا، ہمارے ہاں بھی مسلمان یہی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو کیا پتا کاروبار کیسے کرنے ہیں، مال کیسے بیچنے ہیں، آپ تو بس باتیں ہی کرتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے تھے یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے کاموں کے اندر دخل اندازی کرو، ہمارے آباء و اجداد سے ہم کو روکو۔ پھر اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اللہ رب العزت نے ایک چیخ کے ساتھ پوری قوم کو ختم کر۔ چھٹی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم يمنعوا زکات اموالہم الا منعوا القطر من السماء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی قوم زکات نہیں نہ دیتی، زکات، اللہ آسمانوں سے بارشوں کو روک لیتے ہیں بارشوں کو۔ اور اگلی حدیث کے الفاظ کے پتہ کیا ہیں؟ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اگر زمین کے اوپر چوپائے نہ ہو، جانور نہ ہو،
تو یہ ایسا گناہ ہے کسی انسان کو پانی کا ایک گھونٹ ایک قطرہ بھی میسر نہ ہو. ہمیں جو پانی مل رہا ہے نا وہ جانوروں کی وجہ سے مل رہا ہے, جانوروں کی وجہ سے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے. اس لیے اگر کوئی بھائی زکوٰۃ روک کے بیٹھا ہے تو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے. اگر کسی بھائی کے اندر یہ کمزوری ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے, اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں. اللہ رب العزت کے قرآن نے کیا کہا ہے؟ ویل للمطففین, ویل وادی ہے, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں. آگے ان کی خصلت بیان کی ہے, پوری خصلت. کیا خصلت ہے؟ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, اور جب دیتے ہیں تو پھر کم دیتے ہیں. اس لیے میری قوم کو اجتماعی طور پر استغفار کی ضرورت ہے. اجتماعی طور پر جب قوم اجتماعی طور پر استغفار کرے گی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ رب العزت کے وعدے ہیں کہ پھر میں معاف بھی کروں گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, تمہارے اوپر موسلا دھار بارشیں کروں گا, رحمتوں کی بارشیں نازل کروں گا. یہ اللہ رب العزت کے وعدے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.